بلند آواز سے ذرا سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مہینے میں امام الانبیاء احمد مجتبیٰ شافی معاشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ میلاد پہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میلاد کا مطلب ہے پیدائش۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش، ولادت۔ میں نے میلاد لفظ اس لیے بولا ہے کہ یہ عام گفتگو میں آتا ہے اور عام چلتا ہے۔ میلاد ہوا ہے، 12 کو ہوا ہے یا 9 کو ہوا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء بڑے ہیں، وہ کریں اختلاف، میں طالب علم ہوں، میں اختلاف نہیں کرتا کہ 12 کو آئے ہیں یا 9 کو آئے ہیں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ مانو کہ آئے ہیں۔ سبحان اللہ کی چھل۔ وہ جو آج کل یہ سونامی کا آپ نے سنا تھا نا، کہ جب حکومت آنے والی تھی تو کہتے تھے سونامی آ رہا ہے، سونامی آ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی محرم کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ سونامی تو نہیں آیا، بدنامی ضرور آئی ہے۔ تو مجھے سبحان اللہ کی سونامی چاہیے آج، مجھے سبحان اللہ کی سونامی چاہیے۔ یہ جملہ میرا یاد رکھنا، اور مجھے اس سونامی میں آپ نے بھگو کر بھیجنا ہے۔ 9 کو آئے یا 12 کو آئے، ہم نے اس پہ بحث نہیں کرنی، ہم یہ کہتے ہیں کہ آئے۔ اسٹیج سے بھی مجھے داد چاہیے، بڑے حضرات بیٹھے ہیں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ صرف سبحان اللہ کی مجھے داد چاہیے آپ سے بھی۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے امید ہے، رب کا نام لے کر بیٹھا ہوں کہ اس ذمہ دار اسٹیج سے انشاءاللہ علماء دیوبند کا مسلک بیان کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہم نے آج تک کسی کو چھیڑا ہی نہیں ہے، ہم نے آج تک کسی کو نہیں چھیڑا۔ ہم تو بات کرتے ہیں قرآن و سنت کی، اگر وہ کسی کو اٹیچ کر کے چلا جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم خود کسی کو نہیں چھیڑتے، اور اگر کوئی ہمیں چھیڑے پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں، کبھی چھیڑا نہیں ہے۔ اگر کسی نے چھیڑا ہے تو پھر رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر ہمارے اکابر علماء دیوبند عدالت میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، جج نے کہا عطا اللہ شاہ بخاری کیا بیان دے رہے ہو کہ تم اس وقت ہوتے تو مرزا کو قتل کر دیتے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا جج صاحب اپنے الفاظ سنبھال کر بات کیجئے، اگر آپ کو شک ہے تو اسی وقت نبوت کا اعلان کر کے دیکھ، اگر سر قلم نہ کرو تو عطا اللہ شاہ بخاری نہیں ہوں۔ رسول کی سزا رسول کی سزا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری۔ بھی ہم نے کسی کو چھیڑا نہیں، اگر کسی نے چھیڑا ہے پھر ہم نے چھوڑا نہیں۔ صرف اتنی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ حضور آئے، حضور بلند آواز سے کہیے گا حضور، اور بلند آواز سے کہیے گا آئے۔ کوئی حضور کا آنا مانتا ہے، جانا نہیں مانتا۔ میری باتیں میں نے گہرائی میں نہیں جانا، کیونکہ میں نے پھر واپس بھی جانا ہے۔ اگر یہاں میں گہرائی میں چلا گیا تو پھر سمجھے میں وہاں چلا گیا۔ میں نے گہرائی میں نہیں جانا، میں صرف جملے دے رہا ہوں آپ کو، وہ آپ پک کیجئے گا۔ کوئی حضور کا آنا مانتا ہے، جانا نہیں مانتا۔ کوئی جانا مانتا ہے، آنا نہیں مانتا۔ علماء دیوبند حضور کا جانا بھی مانتے ہیں، حضور کا آنا بھی مانتے ہیں۔ اور ایک جملہ اور دینے لگا ہوں، جو آئے اور جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو کبھی نہ آئے نہ جائے اسے خدا کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں بھیجا، ربیع الاول کے مہینے میں حضور آئے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ رمضان کے مہینے میں بھیج دو، بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، رمضان کے مہینے میں نہیں، ربیع الاول کے مہینے میں بھیجنا ہے، تاکہ پشاور والوں کو پتہ چلے کہ میرے محبوب کی شان مہینے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مہینے کو مقام اور مرتبہ ملا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ دن دیا تو سموار کا، جمعے کا دن نہیں دیا، مہینہ دیا ربیع الاول کا، رمضان کا مہینہ نہیں دیا۔ یا اللہ یہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں صرف اس لیے کہ پشاور والے یہ بات اپنے ذہن میں نقش کر لیں کہ میرا خزانہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا میرا خزانہ ہے، میں چاہوں تو جو مرضی تیار کر لوں، میں چاہوں تو دوسرا چاند بنا لوں، دوسرا سورج بنا لوں، ستارے بنا لوں، میں جو کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میرے خزانے میں محمد ایک تھا، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ خزانہ وسیع ہے لیکن اس خزانے میں محمد ایک ہے، اس خزانے میں محمد ایک ہے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ اگر آپ سبحان اللہ ایڈوانس گئے تو ایک جملہ میرے ذہن میں اور آ گیا کہ ہمارے پاس محمد بھی ایک ہے، مدینہ بھی ایک ہے۔ حضرات علماء اکرام، ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بھی ایک ہے، مدینہ بھی ایک ہے۔ ہم مدینے جاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، نہیں سمجھے؟ ہم مدینے جاتے ہیں، مدینہ بناتے نہیں ہیں۔ میں نے ایک شخص سے کہا، میں نے کہا یار کل میں نے اس چوک میں دیکھا تھا کہ روضۃ الرسول بنا تھا، بڑا پیارا لگ رہا تھا، وہ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نے توڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا توڑ دیا؟ کہنے لگے جی توڑ دیا۔ میں نے کہا بنایا کس نے تھا؟ کہنے لگے ہم نے۔ بولو 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 بولو۔ میں نے کہا آپ نے میری بات پک کرنی ہے، ذرا اشارے سمجھنے۔ میں نے کہا بنایا کس نے تھا؟ کہتا ہم نے۔ میں نے کہا توڑا کس نے؟ کہتا ہم نے۔ شرم نہیں آتی؟ گستاخی کے فتوے ہم پہ لگاتے ہو۔ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہم مدینہ بناتے نہیں ہیں، جو خدا نے دیا ہے اس مدینے پہ جاتے ضرور ہیں۔ تم اپنی قسمت پر رو بیٹھ کر کہ تجھے مدینے میں جانے کوئی نہیں دیتا، اور علماء دیوبند کو مدینے سے آنے نہیں دیا جاتا۔ اب بات ادھر نکلی ہے تو ایک بات اور کہہ دوں۔ ادھر اب آپ دیکھیے گا آگے آگے چل کے، ادھر نا ایک وہ سٹیکر لگے گا، بیج بنا ہوگا، اس پہ لائٹیں لگی ہوگی، روضۃ الرسول بنا ہوا ہے، اس پہ لائٹ چل رہی ہے، لوگ ادھر لگا کے پھر رہے ہیں۔ میں نے پنجاب میں ایک دوست سے کہا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا روضہ رسول ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا منا کیا رہے ہو؟ کہنے لگا ولادت رسول۔ میں نے کہا منا کیا رہے ہو؟ کہنے لگا ولادت رسول۔ میں نے کہا لگایا کیا ہے؟ کہتا روضہ رسول۔ میں نے کہا یہ بتاؤ یہ نشانی ولادت کی ہے یا وصال کی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، اسے بات نہیں آئی۔ میں نے کہا یہ نشانی کس چیز کی ہے؟ یہ ولادت رسول کی نشانی ہے یا وصال رسول کی نشانی ہے؟ خاموش ہو گیا۔ دوستوں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہوں، علماء دیوبند نے ہمیں ایسا راستہ دیا ہے، الحمدللہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اس لائن پہ ہیں جس پہ بدعات نہیں ہیں، جس میں خرافات نہیں ہیں، جس پہ یا حدیث نظر آتی ہیں یا خدا کا قرآن نظر آتا ہے۔ مدینہ بھی ہمارے پاس ایک ہے، محمد بھی ہمارے پاس ایک ہے۔ نہ ہم معاذ اللہ دوسرا نبی برداشت کرتے ہیں، نہ دوسرا مدینہ برداشت کرتے ہیں۔ کیک پہ 100 پاؤنڈ کا کیک تیار کیا جاتا ہے، اس پہ روضہ رسول بنایا جاتا ہے، پھر اس پہ مسجد نبوی کا نقشہ بنایا جاتا ہے، پھر آپ ہی چھری لے کر اسے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ اسی عاشق رسول نہیں کہتے، عاشق رسول تو وہ تھا مدینہ کی سرزمین پہ قدم رکھا تو جوتے اتار دیے،
کہا حضرت ننوتوی جوتے تو پہن لو. فرمایا میں جوتے نہیں پہنوں گا, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس جگہ پر میرے محبوب کے نبوت والے قدم لگے ہو اور ننوتوی وہاں پہ اپنا جوتا لے کر پھرتا رہے. عاشق رسول تو یہ تھے. حضرت گنگوہی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ بیٹھے تھے, کسی نے لا کر مٹی دی تو حضرت نے کھانی شروع کر دی. خشکے بھی ہوتے ہیں نا, خشکے. ایک خشکا بول اٹھا, اس نے کہا حضرت مٹی حرام ہے تو آپ مٹی کھا رہے ہو. فرمایا خاموش ہو جا, مٹی تیرے شہر کی حرام ہوگی, یہ محمد کے شہر کی مٹی. ربیع الاول کے مہینہ میں حضور آئے, اور آئے کس وقت؟ جب اڑیانی فحشی عام تھی, والدہ کا احترام نہیں تھا, ہمشیرہ کا احترام نہیں تھا, خدا کو سجدہ نہیں تھا, خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو سجدہ کیا جاتا تھا. بچھو کو سجدہ کرتے تھے کہ یہ کاٹنے کی طاقت رکھتا ہے. سانپ کو خدا بنایا ہوا تھا, ہر چیز کو خدا مانتے تھے, لیکن اس کو نہیں مانتے تھے جس نے سارے جہان کو بنایا تھا. گاؤں ماتا, پتہ ہے کیا ہے گاؤں ماتا؟ جانتے ہیں آپ صاحب؟ بولو کن کا خدا ہے یہ؟ بول دو یار, کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ میں نے جمعے میں کہا تھا, میں نے کہا گاؤں ماتا, جو تمہاری گاؤں ماتا ہے نا, اسے ہم روز پکاتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے. اللہ اکبر. ہر چیز کو خدا مانتے تھے, لیکن خدا کو خدا نہیں مانتے تھے. کچھ کفر نے شعلے برقائے, کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے, دلوں میں عداوت جاگ اٹھی, انسان سے انسان ٹکرائے, پامال کیا, برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے, تشریف محمد لے آئے. روایات میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سفر کے لیے نکلنے لگا تو میں نے اپنا سامان سفر جب باندھ لیا تو ساتھ اپنا ایک خدا بھی اٹھایا, اور خدا کو بھی ایک تھیلے میں رکھا, اور اپنے سامان کے ساتھ لے کر میں سفر کے لیے روانہ ہو گیا کہ کسی جگہ پہ ضرورت پڑی نا تو اس سے مدد مانگ لوں گا, کھانے کی ضرورت پڑی تو اس سے کھانا مانگوں گا, جی مجھے پانی کی ضرورت محسوس ہو گئی تو اس سے پانی مانگوں گا. کہتے ہیں میں سفر کے لیے نکل پڑا تو ایک جنگل میں جا کر مجھے شدت سے پیاس نے تڑپانا شروع کر دیا, تو میں قریب بیٹھ گیا, سواری روک دی, اپنے خدا کو تھیلے سے باہر نکال کر سامنے کھڑا کیا. میں قربان جاؤں ایسے خدا کے جو خدا جیب میں بھی آ جاتا ہے, تھیلے میں بھی آ جاتا ہے, سواری پہ بھی آ جاتا ہے. میں قربان جاؤں ان خداؤں کے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے میرے ذہن میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے والد نے کہا یہ ٹوکری پکڑو اور یہ جاؤ بازار میں جا کر خدا بیچ کے آؤ, یہ دیکھو مشکل کشا بیچ کر آؤ, یہ حاجت روا بیچ کر آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ٹوکری پکڑی اور انہیں دیکھ رہے ہیں, ان خداؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگے ابا حضور یہ تو بتائیں ان کی قیمت کتنی ہے. میں اپنے ذوق میں کہنے لگا ہوں, مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا یہ جس کے سر پہ سفید رنگ کی پگڑی ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ یہ جس نے کالے رنگ کی قمیض اور سفید رنگ کی شلوار پہنی ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ بولو. یہ جس نے سر پر سبز رنگ کا کپڑا باندھ رکھا ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیمتیں پوچھ رہے ہیں, خدا کی قیمت نہیں ہوتی. رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں خدا تو اسے کہتے ہیں. آواز آئی موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میرے ہاتھ میں عصا ہے. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ دریا میں رکھ دو. عصا کو جب دریا میں رکھا تو خدا نے 12 رستے بنا دیے. میں
نے کہا اللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا پشاور والوں کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، عصا ایک ہے، موسیٰ ایک ہے اس کے ہاتھ میں، عصا بھی ایک ہے، اگر دریا پہ رکھتا ہے تو 12 رستے بنا دیتا ہوں، اگر پتھر پہ مارتا ہے تو 12 چشمے جاری کر دیتا ہوں۔ خدا تو اسے کہتے ہیں میں نے اپنے خدا کو نکالا تو باہر رکھا اور کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، میری پیاس کا بندوبست کر دو، تو پھر کہنے لگے میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابو ذر ایسے تو نہیں ہوتا، کوئی حیلہ وسیلہ بھی کرنا پڑتا ہے، کوئی تلاش بھی کرنی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے خدا کو چھوڑا اور ذرا تلاش کے لیے نکلا تو مجھے کہیں بھی پانی نظر نہ آیا، میں واپس آیا اپنے خدا کے پاس تو میں آ کر دیکھتا ہوں کہ وہ پانی میں نہا چکا ہے۔ لگے میں بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ بھئی کیسا خدا ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس بجھا نہیں رہا تو نہا رہا ہے، میں بڑا پریشان ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا کہ دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ اب ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر بیدار بیٹھے ہو تو وہ خدا نہیں جس سے آدمی چھپ جائے۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے، وہ خدا نہیں جس سے آدمی چھپ جائے۔ ایک بزرگ اللہ والے نے مرغے دیے، جاؤ اسے ذبح کر کے لاؤ، اور ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لانا جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ کوئی پہاڑ کے پیچھے چلا گیا، کوئی ایک کونے پہ چلا گیا کہ کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، اور ذبح کر کے لے آئے۔ اور تیسرا جو تھا وہ ویسے ہی مرغا اس نے ہاتھ میں پکڑا اور لے کے آ گیا۔ اس نے کہا یار تو نے ذبح نہیں کیا؟ کہنے لگا کیا کرتا، جہاں بھی گیا وہاں خدا دیکھ رہا تھا۔ خدا تو اسے کہتے ہیں میں چھپ کے کھڑا ہوا اور میں نے کیا دیکھا کہ ایک لومڑی آئی، اس نے آ کے نا میرے خدا کے ارد گرد طواف کیا۔ سبحان اللہ تو کہو یار، میری باتیں تو ایسی ہوتی ہیں۔ اس نے میرے خدا کے ارد گرد طواف کیا اور پھر اس کے اوپر پیشاب کر دی۔ کہتے ہیں میرے دل پہ اتنی چوٹ لگی، میں نے کہا ابو ذر کیا ہو گیا تجھے؟ جو خدا خود کو ناپاکی سے نہیں بچا سکتا وہ تجھے کیا بچائے گا؟ کہتے ہیں اتنی میرے دل پہ چوٹ لگی۔ تو جب میں واپس مکہ پہنچا تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے تھے، پھر میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ خدا تو اسے کہتے ہیں۔ میرے محبوب اس وقت آئے جب ایک خدا کی عبادت نہیں ہو رہی تھی، ہر چیز کو خدا، آگ خدا، آگ ہماری مشکل کشا، حجر ہمارے خدا، شجر کو سجدہ، سورج کو سجدہ، چاند کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب چلو میدان میں، اب تمہاری ولادت کا وقت آ رہا ہے کہ تم قدم رکھو۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سب کو ایک دروازے پہ جھکائے مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں، تاکہ میں بھی اعلان کر کے بتاؤں اور دکھاؤ مجھے کوئی ایسا محبوب جو میرے سامنے سجدہ کرتا ہو اور بلند آواز سے کہتا ہو سبحان ربی الاعلیٰ۔ فرمایا محبوب جب تم ایک بار کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، ساری کائنات جھوم اٹھتی ہے۔ فرمایا اس وقت میں نے اپنے محبوب کو بھیجا جب اوریانی تھی، فحاشی تھی، بیٹیاں زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا یار کیسے ظلم کر دیتے تھے، بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں، مجھے آج بھی اپنی اس بچی کی چیخیں یاد آ رہی ہیں کہ وہ پکارتی جاتی تھی یا باتیں اے ابا حضور میں کچھ نہیں مانگتی تم سے، میں اسی جنگل میں گزارا کر لوں گی، لیکن حضور میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ میرے محبوب نے نظریں جھکائی، بات سن رہے تھے۔ جب اس صحابی نے میرے محبوب کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یار کتنا تم ظلم کرتے رہے ہو، اللہ نے اس لیے تو میرے محبوب کو بھیجا کہ محبوب جاؤ، جا کر بتاؤ ماں کا مقام کیا ہے، جاؤ جا کر بتاؤ بیٹی کا مقام کیا ہے۔ جو بیٹی کو زحمت سمجھتی ہے نا، انہیں ذرا جا کے بتاؤ کہ بیٹی
خدا کی رحمت ہوتی ہے، زحمت نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کی پرورش کی، لکھایا پڑھایا، جوان کیا، پھر ان کی شادی کر دی، قیامت والے دن میں محمد کے قریب ہوگا، اور اتنا قریب ہوگا، پھر اشارہ کر کے بتایا کہ جس طرح میری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، میرے ساتھ اس طرح مل کر جنت میں جائے گا۔ جس نے بیٹی، میرے محبوب نے یہ بتایا۔ اگر آپ سبحان اللہ کہتے، ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ جو فرنٹ پہ بیٹھے ہیں نا، انہوں نے ہاتھ بلند کیا کہ بھی آپ سنا دو، باقی کہہ رہے ہیں کہ ہم مفت کھوڑے ہیں، ہم بغیر سبحان اللہ کے سننے والے ہیں۔ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے۔ سبحان اللہ سب کہیں گے تو شعر مکمل کروں گا۔ شاعر نے اپنی بیوی کو ملکہ کہا ہے، تو آپ سوچ رہے ہو کہ شاعر پاگل ہو گیا کہ جس نے بیوی کو ملکہ کہہ دیا۔ شاعر نے اس شعر میں اپنی بیوی کو ملکہ کہہ کے مخاطب کیا کہ میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سی روٹیاں نہیں ہوتی، پھر بھی ماں کے ہاتھوں سی روٹیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ بات دور چلے گی، میں عرض کر رہا تھا، فرمایا میرے محبوب اس وقت آئے ہیں جب بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گھر جلانے کے لیے دیا موجود ہے، لیکن اس میں تیل موجود نہیں ہے۔ میں تیل کی تلاش میں تھی، آواز آئی آمنہ تجھے تیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج دیا مت جلانا۔ میں تو ہاتھ جوڑ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے روک دیا حضرت آمنہ کو کہ اس نے دیا نہیں جلایا، ورنہ انہوں نے ہمیں جینے نہیں دینا تھا، انہوں نے سنت بنا لینی تھی کہ دیکھا نہ دیا جلا ہے تو ہم بھی دیے جلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آج دیا نہیں جلے گا، آج کوئی روشنی نہیں کرے گا، آج کسی چیز سے چانن نہیں ہوگا، آج روشنی ہوگی تو مصطفیٰ سے ہوگی۔ آج میرا محبوب چمکے گا۔ آمینہ تم وہ دیا جلانا چاہتی ہے جو بجھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن میں وہ دیا جلانا چاہتا ہوں جو قیامت کی صبح تک بجھے گا نہیں، اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی نظر آئے گی۔ آمینہ دیا مت جلانا، میں قربان جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں آمینہ تیرا دیا جو جلے گا وہ ایک ہوا کے جھونکے سے بجھ جائے گا، لیکن جو دیا میں جلانا چاہتا ہوں اگر کوئی تلوار لے کر اسے بجھانے کے لیے آئے گا، مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی اسے بھی دیوانہ بنا کر بھیجوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آج دیا نہیں جلانا۔ آمینہ آج میں بتانا چاہتا ہوں پشاور والوں کو کہ میرا محبوب ان مصنوعی لائٹوں کا محتاج نہیں ہے۔
میرا محبوب ان مصنوعی روشنیوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جو لال تیری گود میں آ رہا ہے وہ سراجم منیرہ بن کے آ رہا ہے، اسے ایسی چاندنی دے کر بھیج رہا ہوں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میری گود میں حضور موجود تھے، میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھک کر سلام کر رہے ہیں، میں نے آسمان کے ستاروں سے بات نہیں کی، میں نے کہا اے چاند یہ بتا تیرے ستارے کدھر چلے گئے؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، مجھ سے پوچھتا ہے تو لے پھر پوچھ کر پشاور والوں کو بھی بتا دے کہ ستارے کہاں گئے ہیں۔ کہتا ہے وہ آج مجھے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہمارا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ آمینہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ ستارے آئے، میں نے کہا اللہ یہ اس لیے بھیجے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تو تمہاری باتیں ہیں نا، تم ذوق میں بات کر رہے ہو، تجھ پہ فتویٰ نہیں ہے، یہ تمہاری بات ہے، لیکن میں نے اس لیے بھیجے ہیں کہ محبوب ان ستاروں کو دیکھو، جیسے میں نے اس چاند کو ستارے دیے میں ویسے تجھے بھی ستارے دوں گا، جیسے ان کے پاس ستارے ہیں نا ویسے تجھے بھی دوں گا۔ یہ ستارے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جو ستارے میں تجھے دوں گا وہ چھوڑنے والے نہیں ہوگے۔ اے محبوب بیٹھنا تمہارا کام ہوگا، رب ذوالجلال کی قسم ستارے بھیجنا میرا کام ہوگا، ایسے ایسے ستارے بھیجوں گا کہ جہاں دل جائے لے کر چلے جانا، نہ تجھے چھوڑیں گے نہ خدا کو چھوڑیں گے۔ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ فرمایا ستارے ایسے ایسے عطا کروں گا، آسمان کا چاند اپنے ستاروں پہ ناز کرتا ہے، محبوب مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، میں تجھے ایسے ستارے عطا کروں گا، کوئی ابو بکر بن کر آئے گا، عمر بن کر آئے گا، عثمان بن کے آئے گا، حیدر کرار بن کے آئے گا، کالے رنگ کا بلال بن کے آئے گا، تتی ریت پر بھی تیرا کلمہ پڑے گا، آواز آئے گی آسمان تو اپنے ستارے لے کر سائڈ پہ ہو جا، آج محمد ستارے لے کر آ رہا ہے اور ایسے ستارے لے کر آ رہا ہے جس پر محمد کو بھی ناز ہے، خدا کو بھی ناز ہے۔ محمد مصطفیٰ شان صحابہ، محمد صحابہ، متقون صحابہ، فائزون صحابہ۔ کہا کہ کہتا ہوں ایک نہیں ہزاروں عادل خان شہید کر دو، اصحاب مصطفیٰ کا ترانہ گاتے رہے گے۔ تم ایک ہی بات کرتے ہو، اے اہل حکومت بول ذرا ہم تیرے ستم کے بسمل ہیں، اے اہل حکومت بول ذرا ہم تیرے ستم کے بسمل ہیں، یا لا کر قاتل پیش کرو یا خود بولو ہم قاتل ہیں۔ تم نے کیا کہا تھا کہ شہید کرتے جاؤ گے تو یہ ڈر جائیں گے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم آگے بڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے تو ایک شعر میں اہل حکومت کو سنانا چاہتا ہوں اس جلسے کی وساطت سے، اس ریکارڈنگ کے ساتھ، یہ میرا پیغام ہے اہل حکومت سے، یہ ریکارڈ کریں۔ کب تلک اے حکمرانو ہم پہ ظلم ڈھاؤ گے؟ میں نے چھوڑ دینا ہے، میں تیسرے دن سناؤں گا اگر سبحان اللہ پوری نہ کی۔ کب تلک اے حکمرانو ہم پہ ظلم ڈھاؤ گے؟ کب تلک ہمارا راستہ روک کر دکھاؤ گے؟ اب تو یہ سلاخیں بھی ہم سے پیار کرتی ہیں،
اب تو یہ سلاخیں بھی ہم سے پیار کرتی ہیں، کب تلک ان سلاخوں میں ہم کو روک پاؤ گے، کب تلک ان سلاخوں میں ہم کو روک پاؤ گے، ہم نے تنکے چن چن کر آشیاں سجایا ہے، ہم نے تنکے چن چن کر آشیاں سجایا ہے، ہاتھ ٹوٹ جائیں گے ہاتھ اگر لگاؤ گے، ہاتھ ٹوٹ جائیں گے ہاتھ اگر لگاؤ گے۔ اصل جو میں شعر سنانا چاہتا تھا، کفر کے ایمانوں میں روشنی برانے کو، کفر کے ایمانوں میں روشنی برانے کو، کب تلک ہمارے خون سے تم دیے جلاؤ گے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پشاور والوں میرا یہ جملہ یاد رکھنا، مصطفیٰ کی ختم نبوت کی خاطر، اصحاب مصطفیٰ کے تحفظ کی خاطر میں بچے بول سکتا ہوں، میں گھر بار بول سکتا ہوں، رشتہ دار بول سکتا ہوں، مصطفیٰ کی ختم نبوت کی خاطر کل بھی جان دینے کے لیے تیار تھا، آج بھی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے مصطفیٰ کے عاشق ابھی دیکھے ہی نہیں ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد کے عاشق کسے کہتے ہیں۔ فرمایا ستارے ملیں گے محبوب، پریشان مت ہونا، ایسے ایسے ستارے دوں گا، کوئی روم سے آئے گا، کوئی فارس سے آئے گا، کوئی حبشے سے آئے گا، میری مرضی میں دیتا جاؤں گا، محبوب تم سنبھالتے چلے جانا۔ ایسا سنبھالو گے اپنے ساتھ لگانا تمہارا کام ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان کر دینا میرا کام ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو نے یہ ستارے دیکھے ہیں، آگے آگے چل کر محمد کے پیارے دیکھنا۔ آمینہ ابھی تو نے یہ ستارے دیکھے ہیں، آگے چل کر محمد کے نظارے دیکھنا۔ آمینہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے ان ستاروں کا نظارہ کیا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور آئے نا تو میں نے دیکھا اتنی روشنی ہو گئی کہ کیسر و کسریٰ کے محلات نظر آنے لگ گئے، ایران کا آتش کدہ بجھ گیا۔ اب سبحان اللہ بنتی ہے حضرت، مجھے تو یوں لگتا ہے حضرت حسین احمد صاحب کہ کل کے 2 جلسے جو ہیں نا، میں ساتھ اپنے ایک بلب لے کر آؤں گا، جب سبحان اللہ بنتی ہوگی وہ جلا دیا کروں گا، تو آپ سمجھ آئیے گا کہ ہاں اب سبحان اللہ بنتی ہے۔ آواز آئی ایران کا آتش کدہ بجھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں آج میرے محبوب کا میلاد ہے، آج جلے کوئی نہ۔ نہیں سمجھے میرا جملہ؟ آمنہ کہتی ہیں ایران کا آتش کدہ بجھ گیا، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے محلات دیکھ لیے۔ میں نے کہا آمنہ دیکھو نا تمہارا لاڈلا آیا ہے، اتنی روشنی نظر آ رہی ہے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ دروازے پہ کون آیا؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی آمنہ دروازہ کھولو، میرے ساتھ ایک آدمی آیا ہے، میں اسے لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا عبد المطلب
मुत्तलिब तुम साथ किसको लेकर आए हो? कहने लगे ये एक यहूदी है और ये ऐलान कर रहा था और पूछ रहा था कि किसी के घर में बेटा पैदा हुआ है तो बताओ। एक ने कहा हमारे घर में हुआ है, वालिद का नाम क्या है? कहने लगा नहीं ये नहीं है। अच्छा तुम्हारे घर में भी हुआ है, वालिद का नाम क्या है? फलां नाम है। कहने लगा अच्छा ये भी नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने जब बताया कि हमारे घर में भी एक बेटा पैदा हुआ है, कहने लगा वालिद का नाम क्या है? कहने लगा अब्दुल्ला। कहने लगा अच्छा मुझे दिखा सकते हो, साथ ले जा सकते हो? कहने लगे हाँ आ जाओ। उसने ये नहीं कहा यहूदी था, मेरी तरफ तवज्जो करना, यहूदी था। उसने ये नहीं कहा कि हुजूर को बुला लो, उसने ये नहीं कहा कि हुजूर को बुला लेते हैं। उसने कहा मुझे साथ ले जाओ, मुझे साथ ले जाओ। उसे पता था कि बड़ों के पास जाया जाता है, बुलाया नहीं जाता। इधर ही बैठे कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मैंने कहा यार की पक्की बात भी बता। कहने लगा नहीं सुना है। नहीं समझे यार। मैंने कहा पक्की बात करना, कहता नहीं पक्की नहीं सुना। मैंने कहा पक्की बात फिर मैं बताऊं। हुजूर आते जरूर है घर में, लेकिन घर अबू बकर जैसा होना चाहिए। हुजूर आते जरूर है, घर आयशा जैसा होना चाहिए। पिशावर वालों ये जुमला याद रखना कि हुजूर आए भी औरत की गोद में है, हुजूर जब गए हैं तब भी औरत की गोद में से गए हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, जब आमना की गोद में आए तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बनकर आए हैं, जब आयशा की गोद से गए मोहम्मद रसूलुल्लाह बनकर गए। मैंने कहा मैं फिर तुझे घर दिखा देता हूं, ऐसी बात नहीं है कि हुजूर आते नहीं है। पहले इश्क सिद्दीक जैसा ला, फिर मेरे महबूब को बुला। आते क्यों नहीं है? कहने लगा मैं जाऊंगा। सुभान अल्लाह। दरवाजे पे खड़ा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेकर आए, दिखाया मेरी तरफ देखना। मुफस्सरीन ने लिखा है उस यहूदी ने इधर हाथ लगाया। अब बोलेगा वो जो समझेगा, इधर हाथ लगाया तो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मैंने कहा ओ यहूदी तुझे क्या हुआ, बेहोश क्यों हो गया? कहने लगा हमारी रोटियां बंद हो गई। मैंने कहा रोटियां बंद हो गई। कहने लगा मोहम्मद आ गए, हमारी रोटियां बंद हो गई। मैंने कहा क्या हो गया, क्यों बंद हो गई? आज भी देख लो, मैं इशारा कर रहा हूं, नाम मैंने अभी तक किसी का नहीं लिया, मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया। अगर सुबह कोई कहे कि यार वो रात मौलवी साहब हमें कुछ कहते रहे हैं, तो आप समझ जाना ये वो थे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं कि आज भी देख लो मस्जिद के दरवाजे तबलीगी जमात के लिए बंद कर दिए जाते हैं कि अगर ये आ गए तो किसी ने बात समझ ली तो हमारी रोटी बंद हो जाएगी। पहले ही दरवाज़ा बंद किया जाता है कि तबलीगी जमात के साथ ये ना मिल जाए। तो अल्लाह ने तबलीगी जमात वालों को इतनी हिम्मत अता की है, अगर कोई उनके पास 5 मिनट बैठकर एक चाय का कप पी ले तो चिल्ला पक्का। एक कप चाय का पिया तो चिल्ला पक्का। एक बाबा साथ सफ़र कर रहे थे, मुल्तान से बैठे लाहौर आ रहे थे, तो एक तबलीगी साथी भी साथ में बैठ के बातचीत होती रही, गुफ्तगू शुरू हो गई। तो जब बात ख़त्म हुई ना तो उसने देखा कि मैं कहाँ हूँ, तो वो लाहौर की बजाय रायविंड में बैठा हुआ है। तो कोई कावा लेके आ रहा है, कोई खजूरें लेकर आ रहा है, कोई तौलिया, कोई साबुन, अशिया पेश कर रहा है। तो क्या आप कितने देर के लिए आए हैं? कह रहे मैं तो लाहौर के लिए आया था यार। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है तबलीगी जमात वालों। कहने लगा मैं तो इसलिए तड़प रहा हूं कि हमारी रोटियां बंद हो गई।
आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद आ गया, आखिरी नबी आ गया, वज़्ज़ुहा आ गया। कहने लगा मैं तो इसलिए तड़प रहा हूँ कि अब हमारा काम नहीं चलना, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। अल्लाह फरमाते हैं आमना तो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जो तेरी गोद में बेटा आया है ये कोई आम लड़का नहीं है। किसी के घर में लड़का पैदा हो जाए ना तो वो महल्ले के काम आएगा, वो रिश्तेदारों के काम आएगा, वो वालिदा के काम आएगा, वो वालिद के काम आएगा, वो अजीज़ो अकारब के काम आएगा। पर आमिना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में वो बेटा आया है जो पूरी दुनिया के काम आएगा। मेरा महबूब तो उस माई की गठरी उठाकर साथ साथ चल रहे हैं और माई कहती जा रही है मैं तो उस मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ कर जा रही हूँ। वो रिश्तेदारों को रिश्तेदारों से जुदा कर देता है, औलाद को वालिदैन से जुदा कर देता है, माँ को बेटी से जुदा कर देता है, माँ को बेटों से जुदा कर देता है। मैं तो उसके डर से मक्का छोड़ कर जा रही हूँ। मेरे महबूब साथ साथ जा रहे हैं और उसकी बात सुन रहे हैं। जब जाकर दरवाजे के सामने गठरी मेरे महबूब ने रखी ना तो फरमाया अम्मा मैं वापस जाने लगा हूँ। कहने लगी बेटा ख्याल से जाना, जरा उससे बच के रहना। मैंने कहा ए अम्मा इसे ना कह, जरा तू पहले बच के तो दिखा। कहने लगी बेटा बड़ा अच्छा है तू, तो ये बता तुम्हारा नाम क्या है, देखना तू मेरे काम आया है, तेरा नाम क्या है? तो हुजूर ने कहा अम्मा मुझे मोहम्मद कहते हैं। फरमाया आमीना ये तो वो तेरी गोद में आया है कि जो सबके काम आएगा। मजा तो उस वक्त आएगा ना जब मैदान माशर होगा, आवाज आएगी नफ्सा नफ्सी का आलम, आदम अलैहिस्सलाम हमारी बख्शिश फरमाए। फरमाया आज मेरी नहीं सुनी जाएगी, जाओ किसी और के पास। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने अल्लाह के दरबार में से खजाने लूटे हैं, आपने दो दुआएं मांगी हैं तो रब के खजाने लूट कर आ गए, अल्लाह से हमारी सिफारिश कर दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे आज मेरी भी सुनी नहीं जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम आपके बारे में अल्लाह ने कहा है वक़त्ताना ऐदियहुन वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, हमारी सिफारिश कर दे। फरमाया आज मेरी सिफारिश भी नहीं चलेगी। याकूब अलैहिस्सलाम आप 40 साल तक रोते रहे हैं, अल्लाह के दरबार में आंसू बहाते रहे हैं, आज हमारी सिफारिश कर दो। फरमाया आज मेरी सिफारिश भी नहीं चलेगी। वे चलेगी किसकी सिफारिश? फरमाया उसकी सिफारिश चलेगी जो सबसे आखिर में आया है, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सब इकट्ठे होकर मेरे महबूब के पास आ जाएंगे और मेरे महबूब पहले सर सजदे में रख के अल्लाह के दरबार में मांग रहे होंगे अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मेरी उम्मत को बख्श दे। और आज उम्मत के पास वक्त नहीं है कि हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए बाहर निकल आए। मेरे महबूब आंसू बहा रहे हैं उम्मत के लिए और उम्मत बिस्तर छोड़कर एक जलसे में नहीं आ सकती। हमारे इश्क का हमारा इश्क ये कहता है, लेकिन मेरे महबूब ने सर सजदे में, उलमा बैठे हैं, मुफस्सरीन ने लिखा है 1 माह का सजदा होगा, 2 हफ्ते का सजदा होगा, 7 दिन का सजदा होगा, लेकिन सजदा ज़रूर होगा, जितना भी लंबा होगा लेकिन सजदा ज़रूर होगा। सजदे में हुजूर अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, इस उम्मत के लिए मांगेंगे। माशर में गुनाहगार जो फरियाद करेंगे आया हूँ मैं आया हूँ ये सरकार कहेंगे। अगर सब बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह के तो ये शेर मेरी तरफ से आपको तोहफा, आपकी खामोशी पर निछावर कर रहा हूँ। मैं वैसे उन तालिब इल्मों में से हूँ कि मैंने आज तक किसी के ऊपर पढ़ा नहीं है, ना आदमियों के ऊपर कभी पढ़ा है, ना फलों के ऊपर कभी पढ़ा है। मैंने कभी किसी के ऊपर नहीं पढ़ा, लेकिन आपका ज़ौक़ देख रहा हूँ। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। माशर में गुनाहगार
جو فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے، سر ہوگا سجدے میں تو کھل جائیں گی زلفیں، سر ہوگا سجدے میں تو کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے محبوب سر اٹھا لے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ تیرا قہر و غضب نظر آ رہا ہے، تمہارا جلال نظر آ رہا ہے۔ آواز آئے گی یہ قہر و غضب تو تیرے دشمنوں کے لیے ہے، یہ قہر و غضب تو تیرے دشمنوں کے لیے ہے، ہم تو تیرے چاہنے والوں سے پیار کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بھی گفتگو کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جن حضرات نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے یا اللہ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے مالی تعاون کیا ہے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ غیبی امداد فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی جائز حیات کو پورا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ قرض داروں کو خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ قرض داروں کو خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں یا اللہ عزت کے ساتھ رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما، کافروں کے کفر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مشرکوں کے شرک سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔